یہ ساری عبارت 2-3 لائنیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں اور کل انشاءاللہ سنانی ہے۔ وقد قالوا، یہاں سے قالوا کے بعد کہا ہے فقہا نے، تو مقولہ بہت قیمتی ہے، تاریخی ہے اور بہت مفید ہے۔ الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ کو کاشت کیا، فقہ کے گلشن کو کاشت کیا، فقہ کے فصل کو کاشت کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اگے بٹھا دو سائیں، ایک سیٹ خالی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ابھی ساتھ ساتھ آپ نے پکاتے جانا، جب مکمل ہوگا تو آپ نے زبانی ابھی سنا دینا، چونکہ بڑے بڑے حافظہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود، فقہ کی فصل کو کاشت کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وَسَقَاهُ عَلْقَمَةُ، اور اس فصل کو پانی دیا حضرت علقمہ نخعی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وَحَصَدَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخعی، اور اس کو کاٹا، یعنی جب تیار ہو گئی فصل اس کے بعد کاٹنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کو کاٹا حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی نے۔ وَدَاسَهُ حَمَّادٌ، اور اس کے بھوسے اور دانے کو جدا جدا کیا حضرت حماد بن مسلم رحمہ اللہ تعالی نے۔ داسا یعنی یہ ہے گہنا، یعنی پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ وہ عمل کے جس سے گندم کا بھوسا جدا ہو اور دانے جدا ہوں، گاہنے کا عمل۔ تو یہ اس فصل کے لحاظ سے جو کردار ہے وہ حضرت حماد رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ اب جب دانے آ جائیں تو اس کے بعد پیسنے کا مرحلہ ہے۔ وَطَحَنَهُ ابو حنیفہ تھا کہ ان دانوں کو پیسا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے۔ وَعَجَنَهُ، جب پیس جائے تو پھر روٹی پکانے سے اگلا مرحلہ روٹی پکانے سے پہلے ہے آٹا گوندنے کا۔ وَعَجَنَهُ ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس آٹے کو گوندا ہے۔ وَخَبَزَهُ مُحَمَّدٌ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے روٹیاں پکائی ہیں۔ فَسَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْ خُبْزِهِ، تو باقی سارے لوگ قیامت تک انہی روٹیوں کو کھاتے رہیں گے۔ تو اب یاد کر لیا ہے نا سب نے؟ صرف 4 لفظ ہی ہیں۔ الفقہ زرعہ وسقاہ وحصدہ وداسہ وطحنہ وعجنہ وخبزہ فسائر الناس یأکلون من خبزہ۔ اب کون سنائے گا کھڑا ہو کے؟ اچھا، پھر الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود، زراعت کا درجہ پہلے ہے، زرعہ عبداللہ بن، وسقاہ علقمۃ وحصدہ ابراہیم النخعی وداسہ حماد وطحنہ ابو حنیفہ وعجنہ ابو یوسف وخبزہ محمد
فسائر الناس یأکلون من خبزہ. اب تو پک گیا ہوگا نا. محمد احمد سناؤ اٹھ کے سائیں. الفقہ وداسہ وطحنہ ابو حنیفہ تھا وعجنہ خبزہ محمد فسائر الناس یأکلون من خبزہ. اب اٹھو، اب کون سنائے گا سارا صحیح؟ قال الفقه زرعه عبد الله بن مسعود وحسده وسقاه القمة وحسده ابراهيم النخعي داسہ ودعسه حماد وطحنه ابو حنيفة وعجنه ابو يوسف وقبضه محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہم وسائر الناس یاکلون فسائر الناس سائر الناس یاکلون من خبزہ. چلو اگے کون سنائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد قالوا الفقه زرعه عبد الله بن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وسقاه القمه وحسده ابراہیم نقی وداسه حماد وطحنه ابو حنیفہ طحنہ وعجنه یعنی ماضی بنانا ہے. طحنہ ابو حنیفہ وعجنه ابو یوسف وخبزه محمد خبزہ خبزه محمد فسائر الناس فسائر الناس یاکلون من خبزہ. آگے کون سنائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفقه زرعه عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وسقاه علقمة رضی اللہ تعالی عنہ وحسده ابراہیم النخعی وداسه حماد وحسده وطحنہ ابو یوسف ابو حنیفہ تھا. وعجنه ابو یوسف وخبزه محمد فسائر الناس یأکلون من خبزہ. تو کل انشاءاللہ سب نے بغیر رکنے کے یہ سنانا ہے. اچھا جی. الفقہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں الف لام عہد خارجی کا ہے، مطلقاً فقہ کی بات نہیں. الفقہ الذی استنبطہ ابو حنیفہ تھا، یعنی پہلا یہ موقف ہے کہ یہاں پر الف لام عہد خارجی کا ہے اور مراد ہے فقہ حنفی، کہ فقہ حنفی جو ہے اس کے لحاظ سے ہے کہ اس کا فصل، یعنی جو بعد میں فقہ حنفی کہلائی، اس کا فصل اصل میں کاشت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. تو یہ الفقہ الذی استنبطہ ابو حنیفہ تھا، یہ عبارت ہے کہ الف لام عہد خارجی کا ہے. او اعم یا مطلقاً جو فقہ اسلامی ہے، مطلقاً فقہ اسلامی اس واسطے کہ ابو حنیفہ تا اول من دون علم هذه الشریعہ، یہ امام موفق مکی انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات میں، جو ان کی بہت بڑی کتاب ہے مناقب پر، اس میں لکھا کہ ابو حنیفہ تا اول من دون علم هذه الشریعہ، سب سے پہلے جس شخصیت نے اس شریعت کو کے علم کو مدون کیا وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے.
تو تدوین کے مرحلے میں آپ کی اولیت ہے، اور پھر سارے فقہا آپ سے فیض پانے والے ہیں۔ تو اس بنیاد پر الفقہ کے اندر الف لام جو ہے وہ استغراقی یا جنسی بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے تو تھا کہ عہد خارجی کے خاص وہ فقہ جو مستنبط کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، جسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے، کہ یہ بات اگلی اس کے لحاظ سے ہے۔ دوسرا یہ احتمال ہے کہ مطلقاً فقہ اسلامی کے لحاظ سے یہ بات ہے جس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے انہوں نے لکھا، ابو حنیفہ تھا اول من دون علم هذه الشریعہ فی ابواب مبوبہ و کتب مرتبہ، کہ سب سے پہلے کتب اور ابواب کی شکل میں جس نے جمع کیا فقہ کو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ یعنی کتب اور ابواب، کتب سے مراد کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، یہ، اور پھر ان کے آگے ان میں ابواب، یہ ترتیب امت میں سب سے پہلے وضع ہی امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے۔ یعنی نہ یہ ترتیب کسی حدیث کی کتاب میں تھی، اور فقہ تو ویسے ہی نہیں تھی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بانی ہیں اس امت کے اندر شریعت کو مدون کرنے کے لحاظ سے، مدون کتب اور ابواب کی شکل میں کرنا، اور پھر اسی ترتیب کو موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے اختیار کیا، یعنی امام اعظم کی وضع کردہ ترتیب کو۔ تو اس واسطے ان کی حیثیت بھی ثانوی ہے، تدوین میں پہلی حیثیت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، اور پھر باقی جتنی بھی مثلاً یہ جو 4 فقہ ہیں ان میں امام مالک کی جو فقہ ہے فقہ مالکی، وہ بھی ایک شخص کی فقہ ہے، یعنی صرف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ فقہ حنبلی بھی ایک شخص کی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل کی، اور فقہ شافعی بھی ایک شخص کی فقہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن فقہ حنفی شورائی نظام پر مرتب کی گئی، اگرچہ امام اعظم بھی کافی تھے، لیکن آپ نے اس کا ایک ریسرچ بورڈ تشکیل دیا، ان الامام اجتمع معہ الف من اصحابہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ 1000 فقہا اکٹھے ہوئے، اجتمع معہ الف من اصحابہ کلہم 40 منہم قد بلغوا حد الاجتہاد، ان 1000 میں سے 40 صرف فقیہ ہی نہیں تھے بلکہ مجتہد بھی تھے۔ تو یہ فقی بورڈ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے کتنا بڑا بورڈ تھا، یعنی آج بھی بڑے بڑے ممالک کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر یعنی ارکان کی اتنی بڑی تعداد نہیں جتنی فقی پارلیمنٹ میں امام صاحب کے ارکان کی تعداد تھی، اور ہر ایک ان میں سے چوٹی کا فقیہ تھا، اور 40 ان میں مجتہد بھی تھے۔ یہ بات مسند خوارزمی کے اندر لکھی گئی، مسند خوارزمی میں یہ جس کو مسند ابی حنیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس، تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی، کہ باقی ایک ایک شخص کی فقہ ہے، اور فقہ حنفی شورائی نظام پر مرتب کی گئی، اور کان حاورہم وشاورہم وناظرہم، کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس پورے بورڈ کے ساتھ مکالمہ کرتے تھے، حاورہم مکالمہ، ناظرہم مناظرہ کرتے تھے،
وشاورہم مشورہ کرتے تھے، یعنی یہ طریقہ کار تھا کہ جس کو جو کچھ بھی آتا ہے وہ بیان کرے اجلاس میں، جو بھی وہ موقف اپنانا چاہتا ہے وہ اپنائے اور اپنے موقف پر دلیلیں پیش کرے، جو سب سے آخر میں فائنل ہوگا وہ فقہ حنفی کہلائے گا۔ یعنی پہلے کوئی ٹارگٹ بنا کے پھر دلیلیں دینا ایسا نہیں تھا، پہلے سارے دلائل پیش کریں اور اس میں جو نتیجے میں چیز ثابت ہو اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یا ابا یوسف اکتب ھذا من الباب الفلانی، کہ فلاں باب کے اندر یہ لکھ دو۔ جب طے ہو جاتا تھا اور بعض مسائل پر مہینہ مہینہ بھی بحث ہوتی تھی، تو اس طرح یعنی 5 لاکھ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے اصولی مسائل مستنبط کیے قرآن و سنت سے، اور اتنا یعنی وہاں پر پیرا تھا علم حدیث کا، علم تفسیر کا، لغت کا، اور ساتھ تصوف اور طریقت کا، کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اگر ایک طرف سے مسئلے میں کمزوری آئے تو دوسرا بول پڑے، تیسرا بول پڑے۔ تو یہ ہے اس فقہ کی مقبولیت کا سبب کہ اتنی پوری دنیا کے اندر اسے اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اسے مقبولیت بخشی، جس طرح کہ کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو حضرت وکی جو تبع تابعی ہیں، ان کو کسی نے کہا اخطا ابو حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ نے خطا کی ہے فلاں مسئلے میں، تو وہ غصے میں آ گئے، کہتے ہیں کیف یقدر ابو حنیفہ ان یخطئ، ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، ان سے کیسے خطا ہو سکتی ہے؟ تو کہا گیا کہ خطا تو ہو سکتی ہے چونکہ وہ معصوم نہیں ہے، تو آپ کس طرح رد کر رہے ہیں کہ ان سے کیسے خطا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خطا برقرار کیسے رہ سکتی ہے۔ وَمَعَهُ مِثْلُ أَبِي يُوسُف وَزُفَرْ فِي قِيَاسِهِمَا وَمُنْدَلْ وَحِبَّانْ فِي حِفْظِهِمُ الْحَدِيثِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مَانْ فِي مَعْرِفَتِهِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَدَاوُدُ الطَّائِي وَفُضَيْلُ بْنُ إِيَاضٍ فِي وَرْعِهِمَا مَنْ كَانَ هَؤُلَاءِ جُلَسَاءَ لَمْ يَكَدْ أَنْ يُخْطِئَ۔ کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اکیلے نہیں کہ وہ اکیلے حجرے میں بیٹھ کے فقہ بنا کے مرتب کرتے رہے ہوں، بلکہ ان کے ساتھ اتنے لوگ تھے، اور پھر جو خصوصی طور پر چند کا ذکر کیا کہ ماہو مثل ابی یوسف و ظفر فی قیاسہما، کہ امام ابو یوسف کے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ 2 بندے قیاس کے اسپیشلسٹ تھے، ان سے تیز قیاس کسی کا نہیں، ایک امام ابو یوسف ہیں اور دوسرے امام ظفر ہیں۔ اور پھر کہا کہ ان کے پاس حافظ الحدیث ہیں، یعنی جب وہ فقہ مرتب کر رہے تھے تو حدیث کے علم کے اسپیشلسٹ ماہرین بھی ان کے اسی بورڈ کا حصہ تھے، اور وہ پاس موجود تھے، جن میں آپ نے کہا کہ مندل حبان فی حفظہم الحدیث، یعنی یہ اس طرح کے حافظ الحدیث لوگ ان کی محفل میں تھے۔ تو اگر قیاس کا مسئلہ ہوتا تھا تو قیاس بھی تیز تھا، اور اگر حدیث کا مسئلہ کہ حدیث سے دلیل ڈھونڈنی ہے تو حدیث کے حافظ بھی بیٹھے تھے۔ آگے بات ہے صرف و نحو کی، لغت کی، تو کہ قاسم بن مان جیسے لغت کے امام آپ کی شورا میں موجود تھے، اور پھر
یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی صاحبان بھی لگا ہوا تھا کہ اگر یہ علمی طور پر کوئی کمی رہ جائے تو روحانی کمی نہ رہے، روحانیت اس کمی کو پورا کر دے، کہ داؤد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے صوفی وہ بھی اسی بورڈ کا حصہ تھے۔ تو جس کے جلساء ایسے ہوں اور جلساء کو اجازت بھی دی ہوئی ہو کہ تم نے چپ کر کے نہیں رہنا، جہاں تمہیں کوئی لگے کوئی معمولی سی کمزوری تم نے بول پڑنا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ تم میرے خیر خواہ تب ہو جب تم غلطی میری نظر آئے تو بولو، کیونکہ لوگوں نے مجھے پل صراط بنایا ہوا ہے، وہ تو پار ہو جائیں گے، بھگتنا مجھے پڑے گا۔ یعنی میں جو فقہ لکھ رہا ہوں لوگ تو پار گزر جائیں گے، لیکن اس کی ذمہ داری میری ہے کہ کل قیامت کے دن میں جواب دوں۔ اس واسطے تم نے سب نے اپنے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں۔ تو یہ پیش کیا حضرت وکی نے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے غلطی نہیں کی، یعنی اگر کرتے تو کوئی تو بولتا، جب نہ فقی بولا ہے، نہ محدث بولا ہے، نہ مفسر بولا ہے، نہ لغت کا ماہر بولا ہے، نہ صوفی بولا ہے، تو پھر بات صحیح تھی تو تب ہی چپ رہے ہیں، ورنہ ضرور کسی نہ کسی طرف سے آواز آتی کہ یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی فقہ حنفی کو یہ کمال حاصل ہے کہ یہ ایک شخص کی شورا نہیں، ایک شخص کی فقہ نہیں، بلکہ یہ 1000 فقہا جن میں 40 مجتہد بھی تھے، ان کی اجتماعی کاوش کا نام ہے کہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی سرپرستی کے اندر جو کام مکمل ہوا۔ اچھا جی، استنبطہ ابو حنیفہ تھا او اعم، اس کے بعد یہ ہے زارعہ، اول من تکلم باستنباط فروعہ، کہ اس فقہ کی فروع کے استنباط میں سب سے پہلے جس نے گفتگو کی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، الصحابی الجلیل، احد السابقین، یعنی سابقین الی الاسلام، والبدریین، یعنی فقی بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، والعلماء الکبار من الصحابہ تھے، صحابہ میں جو اصحاب فتویٰ تھے اور بڑے بڑے علماء تھے، ان میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلم قبل عمر، یعنی ابھی 40 کی تعداد بھی نہیں ہوئی تھی اسلام کے کاروان کے اندر، اسلام کی گاڑی میں ابھی 40 سواریاں بھی نہیں بیٹھی تھیں کہ عبداللہ بن مسعود سوار ہو چکے تھے۔ یعنی اولین 40 عظیم لوگ جو اس امت کے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان میں شمار ہوتے ہیں، اور فقہ کے لحاظ سے آپ کی کئی انفرادی شانیں ہیں۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ کنیف مولیا علما، یہ علم سے بھرا ہوا گھر ہے، یعنی یہ بندہ نہیں، یہ تو علم سے بھرا ہوا گھر ہے۔ اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی۔ اور فقہ کے اندر انہوں نے خصوصی طور پر روایت کیا احکام کو۔ درمیان میں امام شامی کہتے ہیں انتہا علم الصحابۃ وفقہم الی علی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے علوم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فقہ، ان کا خلاصہ 2 صحابہ کا نام ہے۔ سارے صحابہ کی علوم و معارف کا مجموعہ 2 ہستیاں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں کہتے ہیں کہ امام نووی نے کہا تقریب میں
کہ حضرت مسروق سے روایت ہے انہو قال انتہا علم الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم الی 6 کی طرف سمٹ کے اکٹھا ہو کے علم آ گیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں. کون؟ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید، حضرت ابو دردہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ان 6 کا سمٹ کے 2 کی طرف آ گیا ہے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ ان کی علمی حیثیت ہے اور فقاہت. اور پھر چونکہ آپ آ گئے تھے کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس بنیاد پر پھر فقہ اسلامی کا جو منبع ہے نبوت و رسالت کے بعد وہ عراق کی سرزمین ہے، یعنی حجاز کے بعد فقہ کا چشمہ وہاں سے پھوٹا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں پڑھاتے تھے کوفہ کے اندر. تو آگے پھر یہ فقہا وہاں سے تیار ہوئے. اس بنیاد پر یعنی لقب پڑا تھا کوفہ کا قبۃ الاسلام، کہ یہ اسلام کا گنبد ہے. اگرچہ وہ لوگ جو داغ لگا گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کرنے والے، تو کوفہ کی طرف نسبت پھر ایک گالی بھی بنی، لیکن وہ ان لوگوں کے لحاظ سے جنہوں نے ایسا کیا. ورنہ جس وقت پوری امت قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو کوفہ کے امام کی قرات کو ہی مقدم رکھا جاتا ہے. تو جب قرآن پڑھنے میں کوفی امام کی قرات پوری دنیا پہ رائج ہے تو قرآن سمجھنے میں بھی کوفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کردار سب سے مقدم ہے. چونکہ یہ جو غیر مجلد لوگ ہیں، یہ غیر مقلد جو ہیں، غیر مجلد، وہ کہتے ہیں کہ تم ویسے تو مکی مدنی بنتے ہو اور نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوفی بن جاتے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے آج بھی حرمین شریفین میں یا پوری دنیا میں، وہ کسی مکی مدنی قاری کی تلاوت نہیں ہے، وہ کوفی قاری کی ہے، کوفی کی قرات ہے. تو اگر کوفی امام کی قرات پر قرآن پڑھنے سے بندہ کوفی نہیں بن جاتا، لا یوفی کوفی، تو پھر کوفی امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے سے بھی وہ مکہ مدینہ سے دور نہیں چلا جاتا، بلکہ مکہ مدینہ کے فیض کا ہی وہ مقلد رہتا ہے. اچھا جی، حضرت علقمہ جنہوں نے پانی دیا، علقمہ نخی، سقاہو کا مطلب کیا ہے؟ اے ایادہو، تائید کی اس فقہ کی، فقہ ابن مسعود کی تائید کی، ووضحہ، اس کی توضیح کی حضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک نخی رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ کون ہے؟ الفقیہ الکبیر عم الاسود بن یزید، امام اسود بن یزید کے چچا اور ابراہیم نخی کے ماموں. ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی ان کی ولادت ہوئی، یعنی بالکل چھوٹے بچے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. وَأَخَذَ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ عَنِ ابْنِ مسعود، اور پھر انہوں نے اس امت کے جو ماہر ترین علماء ہیں ان سے پڑھا. کون؟ عن ابن مسعود و علی و عمر و ابی دردہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کبار صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے بعد ہے ابراہیم نخی.
ان کا کردار یہ ہے حسدہ، جب علم کی فصل پک گئی تو انہوں نے اس فصل کو کاٹا۔ مجاہد سائیں دھیان رکھ۔ اچھا جی، کل سب سے پہلے مجاہد سنائے گا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اچھا جی، حسدہ اے جامع ما تفرق من فوائدہ، کہ فقہ الکمی کے جو متفردات، جو جدا جدا مسائل تھے، ان کو ابراہیم نخعی نے جمع کیا، اور نوادر کو وَحَيَّأَهُ لِلْإِنْتِفَاعِ بِهِ، ان سے عام لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، اس قابل کیا ان مسائل کو ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود ابو عمران نخعی الکوفی الامام المشہور الصالح الزاہد روا عن الاعمش و خلائق، یہ امام اعمش کے شاگرد ہیں اور ان کے علاوہ ہزاروں لوگوں کے شاگرد ہیں، اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 95 ہجری ہے یا 96 ہجری ہے۔ اس کے بعد ہیں حضرت حماد بن مسلم، ان کا کردار ہے گانے کا۔ اے اجتہادہ، کوشش کی حضرت حماد نے، فی تنقیح ہی، اس فقہ کی تنقیح کے اندر، یعنی بھوسا دانے جدا کرنا، اور اس کی توضیح کے اندر حماد بن مسلم کوفی نے۔ اب یہ یعنی سارا سلسلہ، چونکہ ابن مسعود چلے گئے عراق کے اندر، تو پھر وہاں اگلے نسل کے ماہر جو ہیں تابعین میں علقمہ تیار ہوئے، پھر آگے ابراہیم نخعی وہاں تیار ہوئے، چونکہ حضرت علقمہ جو ہیں ان کے بعد ہیں ابراہیم نخعی، اور یہ بھی کوفی ہیں، اور آگے حماد بن مسلم یہ بھی کوفی ہیں۔ وَآخَذَ وَبِهِ تَخَرَّجَ، حماد بن مسلم الکوفی شیخ الامام، شیخ الامام، وَبِهِ تَخَرَّجَ اجتہد فی تنقیحہ وتوضیحہ، حماد بن مسلم الکوفی شیخ الامام، امام سے مراد ہے امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی آپ کے استاد کون؟ حضرت حماد، یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے کہ حضرت حماد کا تعارف آپ کے ذریعے کروایا جا رہا ہے کہ کون؟ حضرت حماد، جو کہ شیخ الامام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد۔ وَبِهِ تَخَرَّجَ، تخرج کہتے ہیں فارغ التحصیل ہونے کو، اور یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، وَتَخَرَّجَ عَلَيْهِ اور تخرج بِهِ، کہ پڑھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہزاروں سے ہے، لیکن فارغ التحصیل آخری مور انہی سے لگوائی ہے۔ وَبِهِ تخرج، حضرت حماد بن مسلم کے پاس آ کے امام اعظم ابو حنیفہ فارغ التحصیل ہوئے۔ وَأَخَذَ حَمَّادٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهُ، اور پھر حضرت حماد نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی بھی کی۔ وَأَخَذَ حَمَّادٌ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی پہلے تو امام اعظم شاگرد بنے حضرت حماد کے، اور پھر حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمذ اختیار کیا۔ اچھا جی، وَأَخَذَ حَمَّادٌ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهُ، عنہ کا مرجع امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ قال الامام، تو یہ اتنے بڑے استاذ تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، اب یہ بھی عادات میں سے ہے امام شامی کی، جب مطلقاً الامام بولیں تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے ہیں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا، ما صلیت صلاۃ الا استغفرت له ما
والدیہ، کہ میں نے جب بھی نماز پڑھی تو میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کے ساتھ اپنے استاذ کے لیے بھی دعا مانگی۔ یعنی یہ حضرت حماد ایسے استاذ تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ان سے اتنا فیض پایا تھا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ اپنے والدین کے ساتھ ان کو دعا میں ہمیشہ کے لیے شامل رکھا ہوا تھا۔ تو اس سے یعنی امام اعظم کے جو معمولات ہیں فقہ کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے والدین کو دعا میں نہیں بھولتے تھے، اور ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے والدین کے لیے، اور پھر اپنے استاذ کے لیے بھی یہ لازمی سمجھتے تھے کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جائے۔ ماتا سنۃ 120 120 ہجری کے اندر حضرت حماد بن مسلم رحمہ اللہ تعالی کا وصال ہوا۔ آگے ہے وَطَحَنَهُ ابو حنیفہ تھا، چھانا اس علم کو، پیسا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اے اکثرا اصولہ، اس کے اصول کثرت سے بنائے، وفرع فروعہ، اور پھر اصول کے اوپر فروع بھی مرتب کی، وأوضح سبلہ، اور اس علم کے رستوں کو واضح کیا۔ یعنی رستے تھے لوگوں کو معلوم نہیں تھے، آپ نے وہ رستے عیاں کیے، بلب لگا کر، فکری بلب یا فکری بورڈ لگا کر یا فکری سنگ میل لگا کر آپ نے رستے کس نے کیے؟ امام الائمہ، اماموں کے امام، و سراج الامہ ابو حنیفہ النعمان، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے امام موفق والے وہ لفظ بولے فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے فقہ کو مدون کیا۔ یعنی یہاں یہ بات ہے کہ جب بھی اس طرح کی کسی اولیت کا ذکر آتا ہے تو اس میں اس کا دائرہ کار اور اس کے جو خد و خال ہیں ان کو پیش نظر رکھنا لازم ہوتا ہے۔ یعنی یہاں اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ سب سے پہلے جو دینی خدمات ہیں وہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیں، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیں، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اول من دون الفقہ، کہ سب سے پہلے یہ ہیں، تو اس سے یعنی ان کی ایک تو یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد میں اگر تدوین کی ضرورت پڑتی اور پھر وہ نہ کرتے تو پھر ہوتا کہ ایک کام ان سے نہیں ہو سکا اور امام ابو حنیفہ نے کیا، لہٰذا معاذ اللہ لازم آتا کہ پھر یہ صحابہ سے بڑا ان کا کام ہے، جبکہ صحابہ سے بڑا کسی غیر صحابی کا کام نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ضرورت نہیں تھی تدوین کی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں نہ بخاری لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ فقہ کی تدوین کی ضرورت تھی۔ اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ کوئی بخاری ہے اور نہ کوئی فقہ کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس وقت اس سے پہلے کا کام لازم تھا، اور جو اس کام سے بڑا کام تھا اصل دین کی حفاظت اور اصل دین کا ابلاغ۔ اور باقی صورتحال کیا تھی؟ وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ صَنَادِيقَ عُلُومِهِمْ، ان کے دل ہی علم کے صندوق تھے، یعنی لکھنا، لکھ کے یاد کرنا، لکھے ہوئے کا مطالعہ کر کے مسئلہ سمجھنا، وہ اس کے محتاج ہی نہیں تھے۔ کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دل علم کے صندوق تھے۔ لیکن آگے جب مسئلہ چلا دوسری صدی ہجری کی طرف
تو پھر صورتحال بدل چکی تھی کہ بہت سے غیر عربی قومیں اسلام لا چکی تھیں اور ان کی بولیوں کی عربی بولی میں آمیزش ہو چکی تھی، اور خود عربوں کے لیے اصل عربی پڑھنا لکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صحابہ دنیا سے جا چکے تھے اور صحابہ کے بعد کبار تابعین بھی دنیا سے اٹھ گئے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا ينتزع علما انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال بل انما ينتزع بموت العلماء، کہ اللہ یوں علم نہیں اٹھائے گا کہ رات بندہ عالم سوئے اور صبح اٹھے تو جاہل ہو، بلکہ اہل علم کے اٹھنے سے علم اٹھے گا۔ تو اہل علم صحابہ تھے وہ اٹھ گئے، پھر کبار تابعین تھے وہ اٹھ گئے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ کوئی میدان میں آئے اور شریعت کے علم کو اب مدون کر دے کہ ضرورت اب سے ہے، اور آگے جا کے کسی کی صلاحیت ایسی نہیں ہوگی کہ جو یہ کام کرے۔ تو اس بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمر ہمت باندھی، اور یہ جب ایک خلا واقع ہو چکا تھا، اس خلا میں آپ کی ضرورت تھی۔ پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی کہ کہا جائے کہ پہلوں سے نہ ہو سکا اور انہوں نے وہ کر دکھایا، یعنی پہلے ابھی اس کام کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی، اور ضرورت جن کاموں کی تھی وہ کام بطریق احسن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے کیے۔ اور اس کے بعد جب یہ صورتحال قافلہ امت کا اوساط تک پہنچ چکا، دوسری صدی ہجری کے اوساط تک، تو یہ ضرورت تھی کہ دین کو مدون کیا جائے۔ اور جب یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی تو اور کوئی بھی میدان میں پہلے نہیں اترا، جو سب سے پہلے اترے اور نبھا کے دکھایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، تاکہ نہ تو ان کی برتری پہلوں پہ لازم آئے، اور نہ یہ کہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے بعد والوں کے لحاظ سے، یعنی بعد والے جو ہیں وہ پیچھے ہیں، ان پر مقدم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ نے وہ کام کیا کہ جو پھر آپ کا ہی حصہ تھا۔ اب بعد والے تو عیال ابی حنیفہ کہلائیں گے، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا، اور پہلے جو ہیں وہ عظیم ترین ہیں، امام اعظم کا ان سے مقابلہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا ایریا کہ جس میں آپ کی اولیت ہے اور جس میں آپ امام الائمہ ہیں اور امام اعظم ہیں۔ امام اعظم پر غیر مقلدین کو آج اعتراض ہوتا ہے تو وہ یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں امام اعظم امام دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار امام اعظم ہے۔ تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم ان کو تو سرکار کے غلاموں میں بھی امام اعظم نہیں مانتے، سرکار کے لحاظ سے کیسے ان کو امام اعظم مانیں گے؟ سرکار تو امام اعظم ہیں کہ جہاں جن کے وہ اعظم ہیں وہ سارے نبی ہیں، ان نبیوں میں امام اعظم ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر خلفائے راشدین، وہ بعد والوں میں ان کی امامت عظمیٰ ہے، اور ان کا جو ایریا ہے اس سے لے کر قیامت تک والوں کے لیے یہ امام اعظم ہیں۔ لہذا ان کا تو وہاں مقابلہ ہی نہیں، جہاں وہ جا کے مقابلہ کروانا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین امام اعظم ہیں، مگر وہ نبیوں کے امام اعظم ہیں، یعنی اتنی بڑی ان کی شان ہے۔ اور یہ ابو حنیفہ تو صحابہ کے امام اعظم بھی نہیں، بلکہ بعد میں آنے والے حالات میں رب نے انہیں یہ موقع بھی دیا اور یہ صلاحیت بھی دی کہ جس کی بنیاد پر یہ کردار انہوں نے ادا کیا۔ باقی خود غیر مقلدین جو ہیں اپنے ابتدائی جنم کے اندر وہ بھی
نعمان بن ثابت کو امام اعظم لکھتے رہے ہیں، یعنی ان کے فتاوا کے اندر جو غیر مقلدین کے ثناء اللہ امرت سری یا نذیر حسین دہلوی یا فتاوا ستاریہ ہے، ان کے فتاوا کے اندر باقاعدہ آپ کو امام اعظم ہی کہا گیا ہے۔ یعنی یہ بعض کے وہابی ہیں کہ جو ان کے بڑوں کو دین نہیں سمجھ آیا، یہ دعوے دار ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ تو غلط لکھتے رہے ہیں اور یہ آج آ کے اصلاح کرنے لگے ہیں۔ اصل میں یہ وہی مسئلہ ہے، چواں کرمے کہ در سنگے نہاس، زمین و آسمان او ہماس، جس طرح کے مجدد صاحب نے ان لوگوں کے غیر مقلدین کے بارے میں کہا۔ اچھا جی، امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے پیسا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَرَتَّبَهُ أَبْوَابًا وَكُتُبًا عَلَى نَحْوِ مَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ، اسی طرح جیسے آج بھی ہے۔ یعنی امام شامی اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے، ہم اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ کتب اور ابواب کے اندر انہوں نے سب سے پہلے مدون کیا اور وہی ترتیب آ رہی ہے۔ اور کچھ بزرگوں کا تو خواجہ پارسا جو ہیں ان کا جو مکتوبات کا مجموعہ ہے اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں تو جو فیصلے وہ کریں گے وہ سب فقہ حنفی کے مطابق کریں گے۔ یعنی دین محمدی ہے، یہ نہیں کہ وہ ایک نبی غیر نبی کی تقلید کریں گے، معاذ اللہ، ایسا نہیں، وہ شریعت محمدی کی تقلید کریں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ سرکار فرما چکے ہیں کہ وہ میری ہی شریعت کے احکام ہیں جو وہ نافذ کریں گے، اور ان کی جو تعبیر و تشریح ہے امت میں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق وہ فیصلے نافذ کریں گے شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے۔ اچھا جی، یہ ان کے مکتوبات ہیں خواجہ حنفی پارسا کے فصل الخطاب، اس کے اندر انہوں نے لکھا، اور بعض جگہ مکتوبات شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں۔ اچھا جی، اول من دون الفقہ ورتبہ ابوابا وکتبا علی نحو ما علیہ اليوم وتابعہ مالک۔ یعنی امام مالک تو پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، تابعہ مالک فی موطئہ، مشہور زمانہ جس کو پہلی کتاب حدیث کی کہا جاتا ہے موطئ امام مالک، اس میں بھی طریقہ کار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جو پہلے ہم دے چکے ہیں کہ پہلوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وَمَنْ كَانَ قَبْلَهُ إِنَّمَا كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى حِفْظِهِمْ، جو پہلے تھے وہ حفظ پر ہی اعتماد کرتے تھے۔ وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ صَنَادِيقَ عُلُومِهِمْ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ كِتَابَ الْفَرَائِضِ وَكِتَابَ الشُّرُوطِ كَذَا فِي الْخَيْرَاتِ الْحِسَانِ فِي تَرْجِمَاتِ ابی حنیفۃ النعمان للعلامہ ابن حجر حیتمی ہیں، یہ شافی ابن حجر حیتمی، لیکن فضائل امام صاحب کے بیان کیے ہیں۔ یعنی اس طرح کا کوئی پہلے تعصب نہیں تھا کہ چونکہ میں شافی ہوں یہ حنفی ہیں یا یہ فقہ حنفی کے بانی ہیں تو میں کوئی بخل کروں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔
باقی یہ ہے کہ جو پھر کسی سلسلہ سے وابستہ ہوتا ہے اسے پھر اپنا پیر ہی بڑا پیر نظر آتا ہے۔ تو ہم جب بغداد شریف پڑھتے تھے تو چونکہ بغداد شریف میں جو حنفی شیوخ تھے ان کے چلے جانے کے بعد جو لیٹسٹ حنفی شیوخ تھے آگے ان کے نائب ایسے تیار نہیں ہوئے، تو اس واسطے زیادہ چرچا فقہ شافعی کا ہے عراق کے اندر، یعنی حالیہ دنوں میں جہاں فقہ حنفی بنی اور چلی اور پوری دنیا پہ پھیلی۔ تو اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر وہاں قیام پذیر رہے، اور یہاں تک ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جان خدا دیے تو ووٹ فلانے دا ہے، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ روٹی گندم کی ہے اور فقہ امام شافعی کی ہے، یعنی یہ کردوں میں سے بعض کا یہ قول ہے۔ تو وہاں پر جس وقت گفتگو ہوتی تھی ان سے تو وہ بعض جو ہے شیوخ کہتے تھے قال امامنا الاعظم الشافعی رحمہ اللہ، تو یعنی امام شافعی کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ لقب امام اعظم بول دیتے تھے، یا بعض کتابوں میں بھی ہم نے لکھا ہوا پڑھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام اعظم کا لقب۔ ایسے ہی مالکی جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کبھی یہ بول دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اصل جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولیت بخشی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور مطلقاً دنیا میں جس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے تو سب کی سوچ یعنی صحابہ کے بعد اس لقب کے تحت نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پہنچتی ہے۔ وَآجَانَهُ ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آٹا گوندا ہے۔ اے دقق النظر فی قواعد الامام، امام اعظم ابو حنیفہ کے قواعد کے اندر تدقیق کی ہے، وَأُصُولِ، ان کے اصول کے اندر، وَاجْتَہَدَ فی زیادت استنباء الفروع منہا، جو فروع ہیں ان کی استنباط کے اندر بہت کوشش کی ہے۔ اچھا جی، تلمیذ الامام الاعظم، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف، نام کیا؟ یعقوب بن ابراہیم، قاضی القضات۔ فإنہ کما رواہ الخطیب فی تاریخہ، جس طرح کہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے کہا ہے، اول من وادع الکتب فی اصول الفقہ علی مذہب ابی حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر جنہوں نے سب سے پہلے کتب لکھیں وہ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ہیں۔ بغداد شریف میں یعنی کاظمین کے اندر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے بالکل پڑوس میں ان کا مزار ہے۔ یعنی آج کل چونکہ وہاں شیعوں کا کنٹرول ہے تو اس پر توڑ پھوڑ بھی شیعوں کا جب قبضہ ہوا تو ہوئی ہے، لیکن جب ہم وہاں پڑھتے تھے صدام حسین رحمہ اللہ کے زمانے میں تو بڑا خصوصی اہتمام اس مزار کا بھی تھا، اور یہ ایک طرف دجلہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کا مرکز ہے اور مزار ہے، اور دوسری طرف امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ یہ امام ابو یوسف، تو اس درمیان والے پل کا نام ہی جو ہے وہ
جسر الائمہ ہے، اماموں کا پل، وہاں یہ رونق افروز ہیں امام یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف، جن کا فقہ حنفی میں، فقہ اسلامی میں امت کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ یہ تاریخ بغداد میں لکھا ہے مسئلۃ القصار والثوب، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا اس مسئلے کا، دھوبی اور کپڑے کا مسئلہ پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، ایک حضرت مجاہد صاحب ہیں۔ مسئلۃ القصار والثوب، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی حد درجے کے ذہین بھی تھے اور بہت محنت سے پڑھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نہیں چاہتے تھے کہ امام ابو یوسف ابھی اپنا علیحدہ حلقہ بنا کے پڑھانا شروع کر دیں، یعنی جتنے تک میں زندہ ہوں یہ پڑھتے ہی رہیں۔ تو امام ابو یوسف جو ہیں انہوں نے سمجھا کہ یعنی حقیقت میں بھی بہت بڑے عالم تھے اور بہت پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے علیحدہ حلقہ جو ہے وہ شروع کیا۔ تو ابھی آغاز ہی تھا، یعنی پہلا یا دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ ایک سائل آ گیا، اور سائل بھیجا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اس مقصد کے لیے کہ یہ ابھی خود نہ پڑھائیں بلکہ پڑھیں، پھر بعد میں ساری زندگی پڑھاتے رہیں گے۔ تو سائل نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ ما تقول یا ابا یوسف فی ھذہ المسئلہ، مسئلہ پیش کیا کہ ایک بندے نے دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا، چند دنوں کے بعد جب کپڑا لینے کے لیے گیا تو دھوبی نے انکار کر دیا اس چیز سے کہ تم کوئی کپڑا دے کے گئے ہو، یعنی لینے تم کیا ہو، میرے پاس تو تمہارا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ یہ بندہ واپس آ گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گیا کہ نہیں میرا کپڑا تو آپ کے پاس ہے، کپڑا دو، تو دھوبی نے کپڑا دے دیا۔ اب اس بندے پر اس کپڑے کی دھلائی کی اجرت لازم آتی ہے یا نہیں آتی، یہ سوال تھا کہ دھلا ہوا کپڑا جب اس نے دوبارہ دیا تو دھلائی کی اجرت لازم آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو یہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سوچا اور اس کے بعد فرمایا کہ لازم آتی ہے۔ تو سائل بڑا ہوشیار تھا، کہتا اخطأت یا ابا یوسف، آپ تو غلط مسئلہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہا عجیب بات ہے کہ میں اتنا پڑھ کے اور پھر یہ ابھی نیا سلسلہ ہے اور سائل کہتا ہے کہ غلط بتا۔ آپ نے دوبارہ اس میں غور و فکر کیا اور کچھ ذہن اس طرف مائل کیا دوسرے جواب کی طرف، اور کہا کہ نہیں اس پہ اجرت لازم نہیں آتی۔ تو اس نے کہا اخطأت یا ابا یوسف ایضاً، اب بھی غلط بتا رہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ دو ہی صورتیں ہیں، یا اجرت لازم آتی ہے یا لازم نہیں آتی۔ میں نے کہا لازم آتی ہے پھر بھی غلط، میں نے کہا لازم نہیں آتی پھر بھی غلط، تو یہ مسئلہ پھر کیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو سائل ہے وہ غلطی نکال رہا ہے۔ سائل مطلب یعنی وہ کوئی عام خادم ہوگا جس کا کوئی علمی مقام نہیں، اور وہ پوچھ رہا ہے۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے چوٹی کے شاگردوں میں سے ہوں، اور یہ بندہ جو ارد گرد جھاڑو پھیرتا تھا آج یہ بھی میری غلطی نکال رہا ہے۔ تو آپ اٹھ کے گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں، جہاں آپ جامع مسجد کوفہ میں پڑھاتے تھے۔ جب آپ دروازے سے داخل ہوئے تو امام صاحب دیکھ کے مسکرا پڑے، اور جو قریب شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہنے لگے ما جاءت بہ الا مسئلۃ القصار والثوب، اس کو دھوبی والا مسئلہ لے آیا ہے۔ تو جب آئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے آ کر کہا کہ ایک بڑی الجھن بن گئی ہے ایک شرعی مسئلے کے بارے میں، تو وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا میں مسئلہ تو بتاتا ہوں، مگر تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ابھی سے پڑھانا شروع کر دو؟
مسئلہ تو اس طرح ان کو متوجہ کیا کہ ابھی وہ مزید پڑھیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ فرمایا کہ دیکھیں گے کہ جب اس نے انکار کیا تھا کہ میرے پاس تیرا کوئی کپڑا نہیں ہے، تو انکار کا مطلب یہ تھا کہ وہ غصب کی نیت کر چکا ہے. تو اس سے پہلے دھو چکا تھا یا اس کے بعد اس نے دھویا ہے؟ اگر اس نے انکار کرنے والے دن کے بعد دھویا ہے تو پھر تو وہ اپنا سمجھ کے دھو رہا تھا، وہ کسی کا سمجھ کے نہیں دھو رہا تھا. تو اس بنیاد پہ مالک پہ اجرت لازم نہیں آتی. اور اگر پہلے دھو چکا تھا پھر اس کی نیت خراب ہوئی کہ یہ نہیں کرنا دینا چاہیے واپس، تو پھر تو اس نے مالک کا دھویا تھا اور دھونے کے بعد پھر غصب کی نیت تھی، تو پھر مالک پہ اجرت لازم آتی ہے. یعنی نہ مطلقاً یہ صحیح ہے کہ اجرت لازم نہیں آتی، نہ مطلقاً یہ صحیح ہے کہ اجرت لازم آتی ہے. یہ درمیان میں ایک اور چیز ہے جس پر معیار ہے. تو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اللہ شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو مزید بلند فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمیں ان کے نظام سلطنت کی فیوز و برکات سے حصہ عطا فرما، ان کے فہم سے حصہ عطا فرما. یا الہ العالمین یہ نیا ہجری سال جو شروع ہوا ہے اس کو امت مسلمہ کے غلبہ کا سال بنا اور ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما. سال گزشتہ کے اندر جو ہم اچھے کام کر سکے اے اللہ انہیں قبول فرما، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، سستی ہوئی، اے اللہ اسے معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ